بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کا مسمع النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الاجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ جود و عطا والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جواد یعنی سخی کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جواد ہے اور اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ جواد میں ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جواد وہ ہے جو مستحق اور غیر مستحق سب کو دیتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو قلیل نہیں کثیر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج بین الاقوامی سطح پہ کے تحت ایک دن منایا جاتا ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ۔ یہ جو نیوکلیئر یہ جو بم بناتے ہیں، ہائیڈروجن بم اور یہ جو ایٹم بم بناتے ہیں، اس کے اگینسٹ آج جو ہے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے مہمانوں کا شروع میں تعارف کرا دوں۔ ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ انسانی دشمن ہتھیار اور انسانی جان کا تقدس۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں۔ میرے پہلے مہمان میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر صاحب اسلامی تعلیمات پہ بھی بڑی گہری آپ کی نظر ہے، ایک روحانی خانوادے کے فرد، ایک بہت بڑی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے ایک شعبے کے صدر نشین ہیں، پروفیسر ڈاکٹر سجاد حیدر شاہ جناب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ واقف ہیں۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب، یہ بھی ایک پنجاب کی بڑی یونیورسٹی جو ہے اس کے ایک شعبہ کے صدر نشین ہیں۔ میرے تیسرے مہمان بہت عالمی سطح کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد خان صاحب ماہر ہیں، پلمنالوجسٹ ہیں اور ICU ایک جو ہاسپٹل کا اس کے بھی انچارج ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور میرے چوتھے مہمان آپ کو پتہ ہے قابل فخر فرزند ہیں پاکستان کے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ اتھارٹی ہیں آپ، جناب ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، ستارہ امتیاز ملٹری ہیں، ستارہ بصالت ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ ایٹم بم ویسے ہے کیا؟ جی آپ کا شعبہ ہے ایٹم بم آپ بناتے ہیں، گراتے تو ایئر کموڈور صاحب ہیں، جی تو یہ بتائیں گے کہ یہ اوپر سے جب مارتے ہیں تو کیا میں ہوتا ہے؟ عرض کرتا ہوں، جو آج کا موضوع ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے کہ جو مہلک ہتھیار ہیں اور دوسرا ہے کہ انسانی جان کا تقدس۔ یہ دونوں کے اوپر میں بات کرتا ہوں، پھر وہ جو بم ہیں کیسے گرائے جاتے ہیں، کیسے بنائے جاتے ہیں اور کتنے ہیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے ہم تو رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ تو قرآن پاک سے لیتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے اس سے ہم لیتے ہیں، احادیث ہیں۔ اس کے بعد جو آج جو دن منایا جا رہا ہے وہ UN کا ہے۔ پہلے تو میں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پھر بم ان کی ٹائپس اور اس پہ آ جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں یہ جو آیت میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، آپ کو اس کے متبادل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی پوری دنیا کے کسی لٹریچر میں۔ اچھا، ہاں جی، وہ آپ دیکھیں، اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں موجود ہے وہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ سورۃ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے لمبی آیت ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جان کے بدلے کے علاوہ کسی کی ناحق جان لے، یا زمین میں فساد پھیلانے والے کے علاوہ کسی کی ناحق جان لے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور ہمارے رسول ان کے لیے واضح ہدایت کی نشانیاں لے کر آئے، اور اس کے بعد زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سارا کچھ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب میں انسانی جان کے بارے میں قرآن سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا کہ آج کے دن میں آپ کے جان، مال، عزت، آبرو اور خون کو ایک دوسرے کے اوپر حرام کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ آپ یہاں پر انسانی جان کی سینکٹیٹی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو اقوام متحدہ جو ہے وہ دن منا رہی ہے، اس کا جو چارٹر ہے اس کے پری ایمبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ We the people of the United Nations are determined
to save our future generations from the وہ جو ہے وہ آگے وہ scourge of war. یعنی کہ ہم اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچائیں گے. اب یہ تو انہوں نے تہیہ کر لیا, لکھ دیا, لیکن ایسا ہو کیوں نہیں رہا؟ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر اگر لکھا ہوا ہو کہ جو سگریٹ نوشی ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے, جی, تو مجھے یہ بتائیے کہ سگریٹ نوشی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کہ آپ صرف لکھ رہے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی لکھ دیا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ جنگ ایک بزنس بن چکا ہوا ہے. تو جو بھی فیکٹری, جو بھی ملک, جو بھی کوئی چیز پروڈکٹ جو وہ بناتا ہے اس کو وہ سیل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس کو مارکیٹ کرنی پڑے گی. ہم بھی ویسے ایٹم بم بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں, کافی ہمیں پیسے ملیں گے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ کم از کم کچھ نہ ہوا تو ٹھیکے میں تو دے ہی دیں گے. جی. تو اب اس کے علاوہ جو بم ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا, کون کون سے بنے اور کتنے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ہے اور کتنی تباہی جو وہ آنی ہے. سب سے پہلا جو یہ پروسیس ہے فیژن ری ایکشن, کہ آپ جب وہ ایک بڑے ایٹم کو توڑیں, اگر یورینیم کو توڑیں تو اس میں سے انرجی نکلتی ہے, تو دو الگ سے فریگمنٹ بن جائیں گے, نیوٹرون نکلیں گے, تو اس سے انرجی جو ہے وہ خارج ہوتی ہے. یہ 1941 میں اوٹو ہین نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا ایکسپیریمنٹ کے تھرو. اور جرمنی کی اور امریکہ کی آپس میں بہت زیادہ ٹسل تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پہلے جو ہے وہ بم بنانا ہے. امریکہ نے پہلے بنا لیا, اور جو پہلا ٹیسٹ کیا گیا تھا 1941 میں, اس کی جو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی جو مقدار دیکھ لیں وہ کیا تھی, وہ 1 کلو ٹن تھی TNT. یعنی بارود جو ہے وہ 1 کلو ٹن جو دھماکہ کرے گا نا وہ کیا تھا. اور جو پہلا بم جو ہے وہ ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا وہ 50 کلو ٹن تھا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کس کے پاس کتنے بم ہیں اور اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہائیڈروجن بم میں کنورٹ کیا گیا, جو ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. تو یہ دیکھیں جو سب سے پہلا بم گرایا گیا تھا وہ 50 کلو ٹن تھا. اس کے بعد اب جو ہے وہ 100 میگا ٹن ہے. 100 میگا ٹن, ایک میگا میں 10 لاکھ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ 1 کروڑ گنا زیادہ اس کا جو بنتا ہے. یہ بم کا نام ہے. اس کو اٹھائے گا کون پھر؟ یہ اس کو جو ہے وہ پہلے تو جو ہے وہ ایروپلین ہی لے کے جاتے تھے, اب نہیں, لیکن اب ہم نے نا میزائل بنا لی ہوئی, اس پہ رکھ کے فائر کریں گے تو وہ چلا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب وہ ویپن کیریئر ہے. اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ایک ادارہ ہے سویڈن کے اندر جس کا نام ہے سپری. سپری جو ہے وہ ایبریویشن ہے کہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. یہ میں نے اس کی ایبریویشن پڑھی ہے. اس کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ روس کے پاس 8000 نیوکلیر بم ہیں. جو امریکہ اس کے پاس ہے 73,000. جو فرانس ہے اس کے پاس ہیں 300 بم. چائنا کے پاس ہیں 250 بم. اس طرح سے جو ہے وہ برطانیہ کے پاس 225, انڈیا کے پاس 110 سے زیادہ, پاکستان کے پاس 101. اسی طریقے سے جو سب سے کم ہے وہ جو ہے وہ نارتھ کوریا کے پاس ہے. اس وقت پوری دنیا میں 16,116 نیوکلیر بم ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کتنی جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ آئے گی. اگر یہ چلیں گے تو قیامت آ جائے گی. جی قیامت جو ہے ختم ہمیشہ یہ آ جائے گی. اور اس کی جو ہے وہ بیسک اگر فلسفہ دیکھیں نا تو کیا ہے, یہ بیسیکلی نیکی اور بدی کی جنگ ہے. اگر فزکس کی سینس میں بات کروں تو انسان کے اندر 2 فورسز ہیں, ایک رحمانیت کی فورس ہے اور شیطانیت کی فورس ہے. یہ برسوں سے پیکار ہیں. اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولا. جی. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر وقت ملے گا تو اور اس پہ بات کریں گے. انسانی جسم کے اندر بہت سارے اعضاء ہیں. یہ میں ایک بیسک بات کرنے لگا ہوں تو جس کو ہم اکثر ہمیشہ جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں, لیکن اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک جو ہے وہ دماغ ہے جس کے اندر سوچ ہے, ہمارا ایک دل ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے, اور ایک ہے میدا. اس کے اوپر لوگ بہت کم بات کرتے ہیں. میدے کے اندر کیا ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے. بھوک جب ایک خاص حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو وہ دماغ کی سوچ چینج کر دیتی ہے, دل کا ایمان بدل دیتی ہے. تو یہ میں تو دیکھتا ہوں پاکستان میں تو جہاں بہت زیادہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہی لوٹتے ہیں.
جی تو وہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے نا وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو گیج کرنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ اب اتنا پریشر ہو گیا تو ریلیز کر دیتے ہیں، جب وہ ان سے اگنورنس ہوگی تو وہ پھر جو ہے نا وہ جی ڈاکٹر صاحب کیڑے مکوڑے ہیں یہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس اور نیچے والے، ان کو مارنے کے لیے کتنے سائز کا پاکستان کے پاس ہے کوئی بم، مطلب ڈیزرٹ میں جا کے مار دیں اور ہم یہ ایک اشرافیہ کو بچا چھوٹی سی بات کر دو پھر آپ کا جواب دیتا ہوں۔ ایک بابا جی نا کندھے پہ نا بندوق لٹکا کے جا رہے تھے، آگے سامنے سے کچھ بچے مل گئے، کہنے لگے کہ بابا جی لگدا ہے تسی بندے مارنے نے، وہ کہتے پتر بندہ تے گل نال ہی مر جاندا، میں سورم واسطے رکھی ہے۔ سمجھ آ گئی بات نا؟ تو یہ ہے کہ جب تک سخت سزائیں نہیں نہ دی جائیں گی تب تک یہ نہیں ہو سکتا، اور سزائیں کنہوں نے دینی ہیں آپ خود جانتے ہیں۔ جی بالکل تو ٹھیک ہے، یہ ہے کہ قرآن پاک کے جنہوں نے مطابق سزائیں دینی ہے انہوں نے وہ ڈائمنڈ کتنے کیرٹ کا لینا ہے۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ جی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائے نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو ہم پہ آفت آئی ہوئی ہے، یہ جو روز بم گرائے جا رہے ہیں، اور یہ بم لگتا ہے کہ یہ آگے اس میں اضافہ ہوگا، بجلی بم میں، چینی بم میں، آٹا بم میں، اور جو یہ بم گرانے والے اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ ہمارے پاس بم جو ہے ایک مومن کے پاس دعا ہتھیار ہے۔ امریکی صدر نے کہہ دیا تھا کہ اپنی قوم کو کہ ایٹم بم بنا لیا، لیکن اس سے بھی بڑا ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے دعا۔ تو ہم کم از کم امریکی صدر کی بات مان لیں، اگر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کی بات نہیں مان، امریکیوں کی بات ہم مانتے ہیں، وہی مان لیں، تو دعا صبح اٹھ کے روز سب لوگ کریں۔ جو عام عوام ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا ہے، جو لوٹ رہے ہیں، اللہ ان کو برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے، یہ ایک لقمہ نہ کھائیں، اور ان کو ایسی اذیتوں کی موت اللہ تعالیٰ دے۔ لوگ دیکھیں آئی پی پیز کے مالک جو ہیں ان کو یہ بیماری ہوئی ہے، فلانے لٹیرا جو لوٹ کے گیا اس کو یہ بیماری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ مل کے زوردار نعرہ گائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم